بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 159 تا 160. آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد العفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آج کے سبق میں ان آیات مقدسات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کتمان علم اور کتمان حق کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. کتم کا معنی چھپانا ہوتا ہے. کتمان علم، علم کو چھپانا، اور کتمان حق، حق کو چھپانا. اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو ہم نے نازل کیا ہے واضح دلائل اور ہدایت. اور چھپاتے کب ہیں؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جب ہم نے اس چیز کو اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا لوگوں کے لیے، جو بالکل واضح ہے، جس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں، سب کچھ واضح ہے، اسے چھپا لیتے ہیں اور لوگوں کو نہیں بتاتے. اولئک یلعنہم اللہ، یہ ایسے بد نصیب ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت بھی ان پر ہے. لعنت دین اسلام کی سب سے بڑی وعید ہے جی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ہمارے ہاں عام طور پر دوست احباب، رشتہ دار، مائیں اپنی اولاد کو، ماں باپ اپنی اولاد کو بھی لعنتی کہہ دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لعنت کا مطلب ہے الطرد من الرحمہ، رحمت سے دوری ہو. اور جس شخص پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی اور کیا وعید ہو. تو اس لیے کبھی بھی اپنی اولاد کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو لعنتی نہیں کہنا چاہیے. اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس میں ممانعت یہ ہے کہ لعنت جب کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جس کو کی جاتی ہے وہ اس کی طرف جاتی ہے، اور وہ اگر اس کا مستحق ہے تو لعنت اس کے گلے پڑ گئی، وہ تو جنت سے گیا. اور اگر وہ نیک آدمی ہے، مسلمان آدمی ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور آپ نے خواہ مخواہ اس کو لعنت کر دی ہے تو نتیجتاً وہ لعنت واپس آ جاتی ہے، اس کے گلے نہیں پڑتی، وہ بچ جاتا ہے نیک ہونے کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اور جس نے لعنت کیا وہ پھر اس کے گلے آگے پڑ جاتی ہے، یعنی جس نے لعنت کی پھر وہ جنت سے گیا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی جو ہے یہ چیز ہے دین اسلام کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے کتمان علم، کتمان حق، اور جو ایسا کرتا ہے وہ لعنتی ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کے جو اس کام سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. وبینوا، توبہ اور اصلاح کا ثبوت اس بات سے ملے گا کہ جو چھپایا تھا اسے واضح کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ میں نے چھپایا تھا، یہ میں نے چھپایا تھا، تو یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، جب آپ توبہ کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے اور اسے واضح بیان کر دیں گے تو پھر میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بلا شبہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں.
تو یہ ہے جی ہمارے آج کے سبق کا مفہوم. آئیے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن. پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بدری علامات. ان الذین یکتمون. انا کا معنی بے شک، یہ تو آپ پہلے سے اچھی طرح جانتے ہوں گے. الذین وہ لوگ جو، یکتمون وہ سب چھپاتے ہیں. یا کا معنی وہ اور وون کا معنی سب. اصل لفظ کتم ہے. کتمان علم اور کتمان حق دو لفظ اردو میں بولے جاتے ہیں. ما اسے جو، انزلنا ہم نے نازل کیا. نازل، نزول، شان نزول، منزل من اللہ بھی بولا جاتا ہے. من البینات واضح دلائل سے. بینات کہتے ہیں واضح دلائل جن میں شک شبہ نہ ہو، گنجائش نہ ہو، جس میں کوئی متشابہ چیز نہ ہو، ملتا جلتا مکسنگ والا معاملہ نہ ہو، بلکہ کلیئر کٹ واضح احکامات ہوں. ہاں جی. ما انزلنا جو ہم نے نازل فرمائے، من البینات واضح دلائل میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے. کب چھپائے؟ من بعد ما اس کے بعد کہ بیناہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا اسے. ہم اسے بیان کر چکے ہیں کتاب اللہ کے اندر. للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں ہم اچھی طرح سے بیان کر چکے ہیں، پھر بھی لوگ چھپا لیتے ہیں. اولئکا وہی لوگ، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالی، و یلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. لعنت اور ملعون دونوں اردو میں ڈائریکٹ بولے جاتے ہیں. الا الذین تابوا مگر وہ لوگ لعنت کے مستحق نہیں ہیں جن سب نے توبہ کر لی، واصلحوا اور سب نے اصلاح کر لی، وبینوا اور بیان کر دیا، اصلاح کر لی اور بیان کر دیا. فاولئک اتوب علیہم تو یہی وہ لوگ ہیں میں رجوع کرتا ہوں، علیہم ان پر رجوع کرتا ہوں، یعنی ان کی توبہ قبول کرتا ہوں. وانا التواب الرحیم اور میں تو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہوں. بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہوں. دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. 65% الفاظ اردو والے کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں. اور ہمارے آج کے سبق میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے جو آپ نے یاد کرنا ہو. اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو میں بولے جاتے ہیں، اور چند ایک ایسے الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ جن سب نے، یکتمون جو چھپاتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کتمان علم کتمان حق، ما انزلنا اسے جو ہم نے نازل کیا. نازل نزول، منزل من اللہ. ہاں جی. من البینات واضح دلائل میں سے. دلیل بین اور بیان اور مبینہ طور پر بولتے ہیں. والہدا اور ہدایت میں سے. من بعد ما اس کے بعد کہ بیناہ ہم نے بیان کر دیا اسے. بیناہ اور البینات دونوں کا روٹ ایک ہے، بیان مبینہ طور پر. للناس لوگوں کے لیے. لفظ لی بھی اردو میں بولتے ہیں الحمدللہ، اور لہٰذا الناس عوام الناس عامت الناس. فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع. کتاب کاتب، مکتوب کتابت. اولئک یلعنہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ. و یلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. لعنت اور ملعون تینوں لفظوں کا ایک ہی روٹ ہے. الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے جن سب نے توبہ کی. توبہ تائب ہونا. اور واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کی. اصلاح صلح مصلح اصلاحات. وبینوا اور انہوں نے بیان کر دیا. فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں. اتوب علیہم میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم ان کی، یا میں رجوع کرتا ہوں ان پر. وانا التواب الرحیم اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہوں. جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک زندہ رہیں حق کو حق سمجھ کر اتباع کریں، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے اجتناب کریں. اور جب تک زندہ رہیں صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی اللہ عطا فرمائے. جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. استغفر اللہ لی ولکم لسائر المومنین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.